الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب بیان تو کیا ہے، سننے کا موقع نہیں ہوا۔ کئی کو بولے تو اتنی دیر سے کیا ہے ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبانوں سے اور ہمارے بچوں کی زبانوں سے کیا ہے ایسی ایسی باتیں سنتے ہوئے آئے ہیں کہ کبھی بھی کیا ہے ہمیں نہیں سنے۔ اس لیے کیا ہے میں یہ 5 منٹ کے وقت میں کیا ہے انشاءاللہ بات کو کیا ہے ختم کر ڈالیں گے۔ وقت زیادہ ہے، بیچارے کیا ہے صبح میں کام کاج کے لیے بھی جانا ہے، تھکے ماندے کیا ہے آ کر بیٹھے ہیں۔ بس اللہ ہم سب کو اس کے اوپر جزائے خیر عطا فرما۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن بولنے والی چیز بہت بڑی برکت والی چیز ہے کتاب۔ ہمیں قرآن کو جتنی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک اتنا دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، آخرت والی زندگی میں بھی چمکاتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے کیا ہے قرآن مجید کے 28ویں پارے کی ایک آیت پڑھی، والذین اوتوا العلم درجات۔ جو آدمی دنیا کے اندر قرآن کے علم کو حاصل کرتا ہے، قرآن کو اپنے دل میں لے لیتا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر 28ویں پارے کی آیت کریمہ ہے بتاتے ہیں ہمیں اس کے مرتبے کو، اس کے مقام کو دنیا کے اندر بہت اونچا کر دیتے ہیں۔ کون بولتی ہیں جی یہ بات؟ ارے بولو، کون بولتی ہیں؟ اللہ بولتی ہیں یہ بات کو۔ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ بہت بڑھاتی ہیں۔ کیسا بڑھاتی ہیں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بول کو کیا ہے بات کو ختم کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر کیا ہے قرآن شریف پڑھا رہے تھے بچوں کو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ چھوٹے بچے تھے، ابھی قرآن کیا ہے، علم کیا ہے معلوم نہیں ان کو۔ ان کے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے ان کے ماں باپ۔ تو ان کے باپ کے بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کے اندر کی روشنی ختم ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، کام و کاج کرنے کے لائق نہیں تھے انہوں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اماں والدہ اس چھوٹے سے بچے کو دھوبی کی گھاٹ پر لے جاتی ہیں۔ دھوبی کی گھاٹ پر لے جا کر کپڑے دھونے والے دھوبی سے بتاتی ہیں، دیکھ با یہ میرا بچہ ہے، روزانہ کپڑے دھونے کے لیے تیرے پاس آتا ہے، تو کیا ہے روزانہ اتنی مجری دے، اس سے کیا ہے ہمارا گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا ہے ماں، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن سے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ دھوبی کی گھاٹ پر جاتے جاتے رستے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چند بچوں کو بٹھا لے کر کیا ہے اللہ کا کلام سکھا رہے تھے۔ وہاں جا کر کیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیٹھ گئے، قرآن سیکھتے سیکھتے شام ہو گئی، گھر کو چلے گئے۔ ایسا روزانہ آنا قرآن سیکھنا گھر کو جانا، روزانہ آنا قرآن سیکھنا گھر کو جانا۔
ایک ہفتہ ہو گیا، ایک وارم ہو گیا۔ وارم کے بعد بولے بیٹا، ماں بولی مزدوری منگنے کو آ، کیا تمہیں کھانے پینے کا سامان خرید کو لا لیں گے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہنے لگے اماں میں روزانہ کام پر نہیں جا رہا ہوں، دھوبی کی گھاٹ پر نہیں جاتا ہوں تو کپڑے دھونے کے لیے، ایک اللہ والے بزرگ اللہ کا کلام اللہ کی کتاب سکھا رہے تھے، ان کے پاس جا کر میں بیٹھتا ہوں۔ ماں کو غصہ آیا، آ کر بولی کیا حضرت میرے بچے کو تمہیں ہمارے گھر میں دے گے تو ایسی حالت ہے یہاں تمہارے پاس بٹھا لے رہی تمہیں بچے کو؟ میں کل سے نہیں بیٹھتی ہے بچے کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بولے اماں جان یہ ایسا کرو مت، ادھی اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے ہے جاؤ، تمہارے گھر کا گزارا کر لے، روزانہ تمہارے بچے کو یہاں بھیجو۔ ایک زمانہ آتا ہے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر تمہارا بیٹا بادام اور پستہ کا حلوہ کھانے والا بنتا ہے۔ بولے ماں کیا ہے چلے گئی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ آتے تھے جاتے تھے پڑھتے تھے، چھوٹی عمر میں حافظ بن گئے، عالم بن گئے، قاری بن گئے، مفتی بن گئے، امام بن گئے۔ وہ زمانے کا بادشاہ کیا کرا، وزیر کو بلایا، وزیر ادھر آؤ، کیا بادشاہ جہاں پنا؟ تو وزیر سے بولنے لگا بادشاہ میرے تخت کے بازو میں یہ کرسی لگانا، وہ کرسی کے اوپر کیا ہے ایک مولوی ایک مفتی کو کیا ہے بٹھاؤ، میرے دربار میں کیا ہے مسائل آتے رہتی، میاں بیوی کے حلال کے حرام کے میراث کے مسائل آتے رہتی، وہ مفتی صاحب کیا ہے بیان کرنا مسائل، ایک مفتی کو لا کر بٹھا ہے میرے بازو میں کرسی ڈال کو۔ بادشاہ کا حکم ہو گیا، وزیر تلاش کرنے نکلا تو سب کہنے لگے بتانے لگے یہ فلاں گاؤں میں کیا ہے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے، بلا لے کر بادشاہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ دربار کیا ہے چلیا، دربار ختم ہو گیا، ہو جانے کے بعد کیا ہے دسترخوان لگا بادشاہ کے گھر میں، بیٹھ کر کیا ہے اب بادشاہ کا دسترخوان معمولی ہوتا کیا جی شاندار ہوتا نہیں کیا، ایک سے ایک پکوانہ پکا کر رکھے تھے، بادام کا پستہ کا سب حلوہ بھی رکھے تھے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے بادام کا حلوہ رکھے تو کیا ہے بادام کے حلوے کے رکھ لے کے ہے رو رہے ہیں ابو یوسف رحمہ۔ بادشاہ بولا کیوں رو رہی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے تمہاری، کہ حلوہ نہیں کھاتے تمہیں؟ نہیں حضرت میں چھوٹا بچہ تھا پورا قصہ سنا لیتے ہیں، میرے استاد اس وقت میں میری اماں سے بولے تھے اماں تمہارے بیٹے کو قرآن کا علم سیکھنے سے دور مت کرنا، دور نہیں کرنا، یہ ایک زمانہ آتا ہے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر تمہارا بچہ بادام کا حلوہ کھاتا بول کر میرے استاد بولے تھے، آج یہ بادام کے حلوے کو دیکھ کر میرے استاد یاد آ گئے اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کیا بولے جی قرآن کے علم والے کو دنیا میں عزت دے کو مقام بڑھا تو بولے نہیں۔ اب یہاں کس کے بازو بیٹھتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ، قرآن کو سمجھے نہیں ہمیں، خالی اتنی موٹی ہے، وہ پڑھنے والے کو کیا دیں گے جبہ پہنی ٹوپی لگا لی کیا لے ان کا بول کو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو قرآن کو کیسا کم نگاہ سے نہیں دیکھنا کی ویسا اس کے پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو بھی کم نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ اب ایک بات بول کو کیا ہے ختم کریں گے، حضرت قرآن مجید کیسی بابرکت والی کتاب ہے، دیکھو قرآن مجید کیسی بابرکت والی کتاب ہے۔ حضرت سید عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب انگریز کیا کرے ان کو قید خانے کے اندر کیا ہے ڈال دیے، تو قید خانے کا جیلر عطا اللہ بخاری رحمہ اللہ سے کہنے لگا بتانے لگا عطا اللہ اتنے من کیا ہے گھیو ٹن تمہارے پاس رکھتے ہیں، یہ چکھی ہے صبح ہونے تک پورے کیا ہے گھیو تمہیں آٹا بنا کو رکھنا، تمہیں گھیو بھی اندر کر ڈالا چکھی بھی اندر کر ڈالا، دروازہ بند کر لے چلے گیا۔
عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے، قرآن شریف بیٹھ کو کیا ہے پڑھ لیتے، بیٹھ گئے وہاں چکی کیا ہے خود بخود پھر آتا، خود بخود آتا ہے اندر سے۔ جیلر کیا ہے اجالے پارے صبح ہونے کے قریب میں بولیا عطا اللہ پیس کو مر گیا تھا، تو جا کے دیکھیے کیا حالت ہے کہ ان کو دیکھا تو کیا ہے، امام عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کلام پڑھ لیتے بیٹی، چکی خود بخود پھرتی ہے، گھیو ڈالتی ہیں، آٹا نکلتا ہے، خود بخود کیا ہے پھر رہی ہے چکی، ان کا ہاتھ ہی نہیں چکی کے اوپر۔ جیلر دیکھ کر بولے عطا اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو امام حضرت عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ میرا کام کر رہا ہے، اللہ مجھے حکم دیا میری کتاب کو پڑھو، میری کتاب کو زندگی کے اندر لاؤ، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، بولا میں اس کی کتاب پڑھتا ہوں، ان میرا کام کرتا ہے۔ بولے اتنی بابرکت والی کتاب ہے جی، آج ویسی کتاب کو گھر میں کیا ہے لپٹ کو سنگار کو کیا ہے میرا میں رکھ ڈالتی ہوا، کب یاد آتی ہے قرآن بولے تو دو ٹائمہ میں یاد آتی ہے، کون تو مر گیا تو قرآن یاد آتی ہے، گھر نوا گھر بنے تو قرآن یاد آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کیا ہے وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ کیا ہے بتانا مقصد نہیں، الحمدللہ سب بار بار کیا ہے سنتے ہیں، اور یہ میں دوسرا سال آنا یہاں کو، دوسری مرتبہ آنا، مجھ سے گزشتہ سال سے اس سال اور بھی کیا ہے بچوں کے اندر ترقی آ گئی ہے، اس لیے تمہارے پورے پگڑیال والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، پگڑیال والوں کے اوپر، یہ مسجد کے جتنے مقتدی ہیں ان سب کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ اس مکتب کو کیا ہے جہاں تک ہو سکے ساتھداری دینا، اس کو ترقی کرنا، اس کو آگے بڑھیں گے تو یہی بچے کیا ہے کل ہمیں مر کر خبر کے گڑھے میں سونے والے بنتی ہی، تو ہمارے حق میں کیا ہے دعائیں کرنے والے بنتی ہیں، کریں گے نہیں بولو؟ ہاں، کتاباں کے لائن سے بچوں کو کیا ہے یہ قلم کاپی جو بھی ضرورت پڑتی ہے حافظ صاحب کو پوچھنا، لکھا کو دیں گے تو کیا ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سب ایسے چھوٹے چھوٹے مکاتب رہیں گے، بچپن ہی سے بچے کیا ہے علم والے بنتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔